کیا انسان ہر حال میں اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سکون میں رہ سکتا ہے؟ کیا ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ اس کا سکون ختم ہو جائے؟ اس کی کوئی مشکلات اور پریشانیاں بھی تو آ سکتی ہیں نا۔ کیا یہ ممکن ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ پریشان ہو، بالکل بھی نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ پریشانی جو ہے نا وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پریشانی کی پہلی قسم وہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ پریشانی وہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ پریشانی علم کی کمی کی وجہ سے، شعور کی کمی کی وجہ سے وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یا لالچ کی وجہ سے وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یا اپنے اوپر غور نہ کرنے کے نتیجے میں وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ وہ والی پریشانی جو آپ کو نا امید کر رہی ہے، آپ کے شکر کی کیفیت کا خاتمہ کر رہی ہے، اور وہ پریشانی جو آپ کو بیمار کر رہی ہے، وہ پریشانی آپ کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ یا وہ پریشانی جو صرف اپنی ذات کی حد تک ہے اور اپنی ذات کی بھی مادی مفاد سے متعلق ہے، یہ پریشانی جو ہے وہ اچھی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کی دوسری قسم وہ ہے جو اچھی پریشانی ہے، مبارک پریشانی ہے، یا جائز پریشانی ہے۔ مطلب آپ کو پریشانی ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے، آپ مسلم امہ کے حالات سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پریشانی اچھی پریشانی ہے۔ لیکن اس پریشانی کے اندر بھی اگر آپ کو امت کی فکر ہے یا اپنی اولاد کی فکر ہے، تو اس پریشانی میں بھی جو بات سمجھنے کی ہے، اگر آپ نا امید ہو رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے کرنے کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر پریشانیوں کے غلبے نے آپ کو اپنے فرائض سے دور کر رکھا ہے، تو یہ وہ سچویشن ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اوپر غم اور صدمہ بھی آ سکتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی جدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی بے وفائی کرتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو صدمہ اور تکلیف جو ہے وہ بھی بالکل ایک مطلب انسان اس میں جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جس صدمے میں یا جس غم میں یا جس تکلیف میں یا جس پریشانی میں گئے ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ کتنی ٹھیک ہے، مطلب کیا وہ جائز پریشانی ہے یا وہ غلط پریشانی ہے، کیا وہ چیزوں کے کھونے کا غم ہے یا محبت کے کھونے کا غم ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو غم یا وہ جو صدمہ ہے وہ کتنا جائز ہے، اور اس کی انٹینسٹی یا اس کی جو شدت ہے وہ کتنی ٹھیک ہے، مطلب وہ حد سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ غم یا صدمہ بھی آپ کو اپنے فرائض سے غافل نہ ہونے دے، اور آپ کو شکر کی حالت سے باہر نہ نکلنے دے، اور آپ کو اپنے کرنے کے کاموں سے نا امید نہ ہونے دے، جو آپ کے کرنے کے کام ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں، ان سے باہر نہ آنے دے، اور جو شکر کی حالت ہے اس سے دور نہ ہونے دے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح خوشی کے بارے میں بھی ایک بات ہے کہ کیا ہم ہمیشہ خوش نظر آئیں، کیا ہم ہمیشہ خوش ہوں۔ تو خوشی کے بارے میں نا جو پہلا مسپرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ بھئی وہ مزے سے ریلیٹڈ ہے، تو مزے سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ خوشی کا جو ایسنس ہے وہ ہے راضی ہو سکنا، یعنی آپ راضی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اور میں نے یہ قبول کیا، میں اس پہ راضی ہوں، تو جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم ہیپی ود اٹ، میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اب راضی ہونے میں بھی یہ والی بات کہ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو قبول کر لیا، اور آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا، آپ نے اپنے آپ کو یہ میسج دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو قبول کروں گا، یہ میرے لیے بہتر ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں راضی برضا ہونا۔ ہم جس معنی میں خوشی کو لے رہے ہیں تو وہ یہ چیز ہے۔ صدمہ یا تکلیف یا غم اگر اپنا کوئی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، اپنا کوئی جواز رکھتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے انسان کو، اور وہ وقتی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کرے گا، لیکن یہ غم کتنا ہو، کتنی دیر رہے، اور یہ ہمیں بنیادی فرائض سے غافل نہ ہونے دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمیں شکر کی حالت سے باہر نہ نکلنے دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر لوگ اس حوالے سے اپنے آپ کو نہ دیکھیں نا، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ حد سے زیادہ صدمہ لیتے ہیں اور پھر اس صدمے سے باہر نہیں آ پاتے، اور پھر وہ اپنی ذمہ داریوں سے
اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نا امید ہونے کی اجازت نہیں ہے، مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے، اپنے فرائض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔